بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جانا تھا کہ چھٹے پارے کے اندر سورہ مائدہ کا بیشتر حصہ موجود ہے، لیکن سورہ مائدہ کے کچھ حصے اس پارے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں جو سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، ان میں جو موضوعات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس بارے کی ابتدا میں اہل کتاب میں سے ہم سے نزدیک اور دور کون لوگ ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں ہم سے نزدیک کون لوگ ہیں اور ہم سے دور کون ہیں، ہم سے زیادہ دشمنی کرنے والے کون ہیں۔ اس پارے کے اندر کئی فقہی احکام کو ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے قسم کا کفارہ بھی ہے، شراب و جوئے کی حرمت بھی ہے، حالت احرام میں شکار کی ممانعت پر بھی گفتگو کی گئی اس بارے میں، اور حالت احرام میں شکار کا فدیہ کیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ موت کے وقت وصیت کا بھی بیان ہوا ہے، گواہوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے، مسلمان گواہوں کے عدم موجودگی کی حالت میں کیا حکم ہوگا اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احکام بھی اس پارے میں اور اس صورت میں موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مابین جو مکالمہ ذکر ہوا ہے، وہ بھی اس پارے کی اہم ہدایات میں سے ایک ہیں۔ یعنی اس پارے میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے مابین مکالمے کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایمان کی طرف کھینچنے والی یا ایمان کی طرف متوجہ کرنے والی نشانی کے نازل کرنے کے مطالبے میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی جلد بازی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں صحابہ کرام کی واضح فضیلت نظر آتی ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت پر جو کثیر شواہد موجود ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس طرح سے کہ صحابہ کرام کتنی فوقیت رکھتے تھے، ان کے مقابلے میں کتنی برتری رکھتے تھے یا ان کا کتنا بلند مقام تھا کہ یہ ایمان لانے کے لیے طرح طرح کے مطالبات اور سوال کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کی اوامر و نواہی پر فوراً ہی لبیک کہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی لبیک کہا، کسی طرح کا کوئی مطالبہ یا کوئی تعنت نہیں کیا، برخلاف دیگر انبیاء کے متبعین کے کہ انہوں نے تعنت سے کام لیا، انہوں نے طرح طرح کے مطالبات کیے، جیسا کہ جو یہ قصہ ہے اس میں اور گزشتہ گائے کے قصے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گزشتہ مکالمے کے واقعے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ عالم اور داعی کا اپنے متبعین کی باتوں پر صبر کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ عالم اور داعی کو چاہیے کہ اپنے متبعین کی باتوں پر صبر کرے، کیونکہ اپنی تمام تر کوشش بھی اگر عالم اور داعی کر دیں تو بھی بسا اوقات متبعین کی طرف سے عجیب و غریب سوالات کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مکالمے میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس میں داعی کے لیے صبر کی وصیت بھی گویا موجود ہے کہ داعی کو، عالم کو دعوت کے میدان میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ بہت بڑی اہمیت ہے صبر کی دعوت کے میدان میں۔ اس پارے کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مباحثہ ہوا یا جو گفتگو اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے الوہیت کے دعوے سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے الہ ہونے یا اپنے عبادت کے قابل ہونے کی نفی کی ہے۔ جو لوگ ان کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خطا پہ ہیں، وہ غلطی پہ ہیں۔ نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرنا غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اس دعوے سے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس پارے کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کی ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ انعام کی ابتدا میں توحید، بعث بعد الموت اور نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ ابتدا میں بھی یہی موضوع ہے اور اس سورت کی انتہا میں، اس سورت کے اختتام پر بھی اسی موضوع پر زور دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ یہ سورہ انعام کی آخری کی آیتیں ہیں۔ سورہ انعام کے ان آیتوں میں جو آخری میں ہیں ان میں بھی توحید پر گفتگو ہے، بعث بعد الموت پر گفتگو ہے اور نبوت کے اثبات پر گفتگو ہے۔ ابتدا کی آیتوں میں بھی یہی بالکل ہو بہو موضوع موجود ہے۔ جو آیت ابھی میں نے پڑھی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آخر تک اس کا معنی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ اللہ ہی میرا مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی کے اوپر رہے گا اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تمہیں بتائے گا ہر وہ چیز جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس پارے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی عبادت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تمام چیزیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہیں سب میں زیادہ مستحق عبادت کا اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں جیسے کہ ہم نے کہا توحید پر گفتگو ہے۔ سورہ مائدہ کی آخری جو آیتیں ہیں جن میں خاص طور سے اعتقادی مباحث شامل ہیں، ان آیتوں اور سورہ انعام کی ابتدائی آیتیں جو ہیں، سورہ مائدہ کی آخری توحید اور عقیدے پر مشتمل جو آیتیں ہیں ان میں، اور سورہ انعام کی ابتدائی آیتوں میں گہرا ظاہری ربط پایا جاتا ہے، بالکل واضح ربط موجود ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس پارے کے اندر اور اس سورت کے اندر، سورہ انعام کے اندر، اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے اور دین حق کی تکذیب کرنے والوں کو نصیحت بھی کی گئی ہے، اور ان کو یہ کہہ کر ڈرایا گیا ہے کہ اگر باز نہیں آئے تو تم سے پہلے لوگوں ہی کی طرح تمہیں بھی عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے قوم سے مناظرہ ہوا تھا اس میں حسی اور عقلی دلائل کے ذریعے عقیدہ کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ مناظرہ بہت ہی اہم مناظرہ ہے۔ اس پارے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مخلوقات اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کے ذریعے ہم ایمان کو اپنے جی میں بسا لیں، اس سے اللہ کی عظمت و جلال پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی
نکات اور جو بھی پوائنٹس ہم نے آج اس پارے سے متعلق جانے انہیں سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے اور ان کو سمجھ کر اپنے زندگی میں ان کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.